انہوں نے جو موجود تھے لوگ ان سے کہا کہ تمہیں دنیا کے ملکوں کے نام آتے ہیں؟ کوئی تھا جی آتے اس زمانے میں، آج تو 200 کتنے ملک ہیں، اس زمانے میں اتنے نہیں تھے. اس نے نام لینا شروع کر دیا. اس نے جناب افغانستان، آذربائیجان، ترکمانستان، اس طرح نام لیتے لیتے عراق پر آیا. لڑکی کی نبض کی چال بدل گئی. رک جاؤ، یہ عراق کے ملک میں شہر کتنے ہیں معلوم ہے؟ وہاں 3-4 آدمیوں نے کہا کہ ہم عراق میں بہت عرصہ رہے، ہمیں پتا ہے کون کون سے شہر ہیں. جی بصرہ ہے، وہاں سامرہ ہے، کوفہ ہے، بغداد ہے. بغداد کا نام آیا، لڑکی کی نبض کی چال پھر بدل گئی، دھڑکن تیز ہو گئی. اچھا، جس طرح آپ کے سائیوان میں علاقے ہیں، یہ فلانا علاقہ، یہ فلانا علاقہ، یہ فلانا. پرانے مجھے 2-4 محلے یاد ہیں، اب تو بہت بن گئے. نام لیا ہوئے ان علاقوں کا، انہوں نے نام لینا شروع کیا. جی یہ سوداگروں کا بازار، محلہ سوداگراں ہے، محلہ تاجران ہے، محلہ زرگراں، سونے کا کام کرنے والے سوناروں کے محلے کا نام آیا. لڑکی کی نبض کی رفتار اور تیز ہو گئی. یہ جو زرگراں بازار ہے سونے والوں کا، سوناروں کا جو بازار ہے، اس کے بڑے بڑے تاجر کون ہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے 10 سال وہاں کام کیا، مجھے معلوم ہے. لینا اس نے نام لینا شروع کر دیا. جی یہ فلاں، یہ فلاں فلاں فلاں، نام آ گیا آپ کو ستار کا. سمجھنے کے لیے بات، اس لڑکی کی نبض کی رفتار میں پھر تیزی آئی. ان کا یہ جو عبدالستار نام لیا جانتے ہو؟ ان کا جی میں ان کے پاس کام کرتا رہا ہوں. کیونکہ جب ایک ہی فیلڈ ہے، ایک ہی لائن ہے، تو واقفیت ہوتی ہے. کتنی عمر ہے ان کا جی؟ ان کی عمر تو بہت زیادہ ہے. اس کے بچے کتنے ہیں؟ اس کا جی 4 بیٹے ہیں، چاروں جوان. جانتے ہو؟ نام لو. اس نے جیسے نام لینا شروع کیا، پر بڑے کا نام اسلم، دوسرے کا اکرم، تیسرے کا ارحم، چوتھے کا انعم. وہ لڑکی چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے نبض چھوڑ دی اور کہا یہ اس انعم سے پیار کرتی ہے، اس انعم سے پیار کرتی ہے. اس کی زندگی، اس کی صحت چاہتے ہو تو اس کو اس سے ملا دو. کہانی ختم. کہانی نتیجہ. مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والا آیا، آنکھ والا تھا، اس نے دیکھنا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے. ادھر ادھر کی بات نہیں کی. اس نے جو سب سے پہلے کا ملکوں کے نام کے، یہ پہچان تو ہو گئے تھے، ڈائریکٹ بول دیتے تو مزہ نہیں آتا. ملکوں کے نام لیے. محبوب کے ملک کا نام آیا، دھڑکن تیز ہوئی. اس ملک میں محبوب کے شہر کا نام آیا، دھڑکن پھر تیز ہوئی. اس کے علاقے کا نام آیا، دھڑکن پھر تیز ہوئی. محبوب کی نسبت سے اس کے باپ کا نام آیا، دھڑکن اور تیز ہوئی. جب محبوب کا نام آیا، چیخ مار کے نعرہ لگا دیا. اس کو محبت تھی اس شخص سے، اس کے باپ سے، اس کے شہر سے، اس کے علاقے سے، اس کے ملک سے تھی. اس کو پیار تھا کیونکہ وہ محبوب سے نسبت رکھتے تھے. اے مسلمان، تو دعویٰ کرتا ہے نبی سے محبت کا، تو پھر جب عرب کا نام آئے تیرے اندر جوش آنا چاہیے. عرب میں جب مدینہ کا نام آئے تیرا جوش بڑھنا چاہیے. مدینہ میں جب حرم شریف کا نام آئے تیرا ذوق اور ابھرنا چاہیے. اور جب پھر نبی کا نام آئے پھر تیرے جگر سے آواز نکلنی چاہیے. مشورے لے ابلیس سے، دعویٰ کرے نبی سے محبت کا. لباس پہنے غیروں کی طرح، دعویٰ کرے نبی
نبی سے محبت کا، سنت نبی کی نہ اپنائیں تو کیا واقعی ہمیں عشق ہے؟ اونچی نہیں سوچنا ہوگا ہمیں۔ ہم نسبتوں سے پیار کرنے والے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ۔ حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ ہمیں رجب بھی پیارا، ہمیں شعبان بھی پیارا، ہمیں رمضان بھی پیارا، ہمیں ربیع الاول بھی پیارا، کہ نبی نہ ہوتے تو یہ مہینے بھی نہ ہوتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ، پاکی ہے اس کو جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ الذی نہیں فرمایا، سبحان الرحمن الذی نہیں فرمایا، سبحان الذی۔ اللہ نے اپنے لیے الذی فرمایا، اپنے حبیب کے لیے بعبدہ فرمایا۔ کیا مطلب؟ ذرا اس میں ایک راز صوفیانہ محبت والا آپ کو سنا دوں، شاید آپ کے دل سمجھیں۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ محبوب میں الذی کے پردے میں ہوں، تو ابدیت کے پردے میں ہے۔ معراج کی رات آ جا، میں اپنا پردہ ہٹا دیتا ہوں، تو اپنا پردہ ہٹا دے، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے دیکھ۔ سائنس کے حوالے سے بیان کروں تو پوری تقریر سائنس، میں نے سائنس اور معراج اس کو بھی بیان کیا ہے، انٹرنیٹ جن کے پاس ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اعتراض ہے آسمانوں کا تو وجود ہی نہیں، سائنس نہیں مانتی کہ آسمان کوئی چیز ہے، اور جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، تو اگر آسمان ہے تو پھر نظر آنے چاہیے۔ کائنات ہے، آپ 14 کلومیٹر اوپر چلے جائیں، آکسیجن کا وجود نہیں ہے، وہاں پر بغیر آکسیجن کے کیسے رہا جا سکتا ہے؟ ایک بڑا گرم زون ہے، ایریا ہے کائنات، اس میں سے کیسے گزرے؟ پھر کرۂ زمہریر بہت ٹھنڈا ہے، اس میں سے کیسے گزرے؟ بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے؟ اتنی لمبی سیر اتنی دیر میں، اتنی تھوڑی سی دیر میں کیسے ہو گئی؟ دوسرے اعتراض کرنے والے دوسرے، کیا بات، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے جی بندے ہیں جی، بشر ہیں جی، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیسے دیکھ لیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، روحانی معراج ہے جسم کے ساتھ، یہ دوسرے کہتے ہیں۔ پہلے اعتراض سائنس والے کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں۔ اب ان سب کا جواب دوں یا مختصر بات؟ توجہ، اللہ نے واقعہ شروع کیا لفظ سبحان سے۔ کس لفظ سے؟ سبحان سے۔ بیان جو شروع کیا سبحان الذی، لفظ سبحان فرما کر ہر سوال کا جواب دے دیا۔ کیا مطلب؟ سبحان کے معنی پاک، کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ اگر نبی جانے کا دعویٰ کرتے ہم تب بھی کہتے آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، ہمارے نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہم تب بھی مانتے، مگر اللہ جانتا تھا ایسے لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ محبوب دعویٰ تو آنے کا نہ کر، دعویٰ میں لے جانے کا کرتا ہوں، تاکہ جس کو اعتراض کرنا ہو مجھ پر کرے، اور پھر وہ سوچے کہ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں۔ اور میری شان وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، معاذ اللہ وہ لے جا سکتا ہے، وہ لے گیا۔ اللہ نے لفظ سبحان سے فرما دیا پاک۔ کیا مطلب؟ تمہاری عقلیں کچی ہے، رب کی شان بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اعتراض رہتا، گنجائش، اس کے باوجود کوئی نہ مانے، کوئی
پتر آیا ماں کو، مجھے پنجابی بہت اچھی نہیں آتی ہے، پتر آیا ماں کو، اماں کوا سفید ہوتا ہے چٹا ہوتا ہے، ماں کوا سفید ہوتا، ماں نے کہا بیٹا نہیں، اس نے کہا ماں میں نے تو شرط لگا دی ہے، ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا کیونکہ کوا سفید نہیں ہوتا، تو ہار جائے گا، اس نے کہا میں نہیں ہاروں گا، ماں نے کہا جب کوا سفید نہیں ہوتا ہی نہیں تو ہارے گا، اس نے کہا میں نہیں ہاروں گا، کیسے؟ اس نے کہا میں مانوں گا ہی میں مانوں گا، انہوں نے ماننا، اسی لیے ان کے پلے کچھ ہے، کبھی ان کے چہروں پہ نور دیکھا نہیں، فرق نظر آ رہا ہے، بہت کیوں؟ وہ نور مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں، ہم چوری پھیلاتے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، مانگنے کا انداز کتنا پیارا، نور میں بھکاری میں گدا، آپ بادشاہ ہیں، چھوٹا سا پیالہ ہوں بھر دیجئے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور سرکار کی تو بڑی شان، ہم کیا کہتے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، خواجہ یاد کر کے نہیں ہوتا، اللہ سیدنا امام حسن نواسہ رسول گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ باندی کنیز لونڈی خاتمہ چھوٹی سی پوٹلی تھیلی لے کے آئیے، میرا زیور ہے جمع کیا ہوا، 3 دن ہو گئے فاقہ ہو گیا، یہ کہیں گروی رکھوا کر کچھ اناج لے آئیے، کھانے پینے کو لے آئیے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے دے کے چھڑا دیجیے گا، مجھے دے دیجیے گا، اپنی طرف سے اس نے پیشکش کی، ہدیہ کرنے کی، اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کی، نواسہ رسول فرزند رسول اس کو دیکھتے ہیں اور ٹھوکر مارتے ہیں زمین پر، زمین پر ٹھوکر مارتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں ٹھوکر؟ ٹھڈا، ٹھوکر ماری، ساری زمین سونا بن گئی، کیا بات، فرمایا تو کیا سمجھتی ہے؟ ہمارے رسول اللہ کی رضا پر راضی ہے، ہماری ٹھوکروں میں کائنات ہے مگر ہم اس کی رضا چاہتے ہیں، یہ جو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے ہیں نا، جو کم سمجھنے والے، ان کو محبت نہیں، اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض، 2-3 جواب دے رہا ہوں سے، تھوڑی سی دیر کنڈی اگر حرکت کرے تو زیادہ سے زیادہ 1.25 منٹ تک حرکت کر سکتی ہے، ہلا کے دیکھا، کنڈی کو ہلا کے چھوڑ دیا، کتنی دیر تک چلے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1.25 منٹ، 1.25 منٹ، پانی چڑھایا وضو کا تو وہ چند سیکنڈ کے بعد
شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ یہ تھوڑی سی دیر میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ جواب اس کے بہت ہے، قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، عقل سے بھی ہے، سائنس سے بھی ہے۔ میں سارے جواب نہیں، آپ کو صرف جھلکی دکھاتا ہوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی 7 افراد، 8واں ان کا کتا، ان کا پہلے صرف کتا تھا، جب ان کا ہوا ذکر قرآن میں آ گیا۔ کسی کے ہو جاؤ، کسی کے ہو جاؤ۔ پہلے صرف جانور تھا، جب ان کا ہو گیا ذکر قرآن میں، ساری قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اس کا ذکر بھی ہوگا۔ بادشاہ کا دقیانوس، اس نے کہا مجھے سجدہ کرو، یہ تھے مسلمان، انہوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرو گے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے 1 رات کی مہلت مانگی، اس نے دے دی۔ گھر آئے، کیا کریں؟ ان کا جان بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ، کیا کرو؟ اس کے علاقے سے نکلو، جب اس کی سلطنت سے نکل جائیں گے جھگڑا ختم۔ ساری رات سفر کیا، صبح ہونے سے پہلے ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ غار ایک چٹان ہوتی ہے، اندر کا حصہ خالی ہوتا ہے، قدرتی طور پر بنا ہوا کمرہ، وہ کبھی پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے، کبھی بیچ میں، کبھی نیچے۔ یہ نیچے تھا غار، اس میں چلے گئے، کتا باہر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، اس کی ادا کا نام، اس کی ادا کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ یہ اندر سوئے، اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ اس میں 309 سال سوئے۔ قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام، کہانی نہیں سنا رہا۔ کتنا عرصہ سوئے؟ کیونکہ آپ انگلش کے 100 سال لگائیں تو 3 سال ہجری کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہجری سال 354-55 دن کا ہوتا ہے، عیسوی سال 365 کا، دونوں گنتیوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ 309 سال سوئے، جب اٹھے تو پوچھا ایک دوسرے سے ہم یہاں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 309 سال، اور وہ کہتے ہیں 1 دن یا آدھا دن۔ قرآن میں دونوں باتیں ہیں، نہ اللہ کا فرمان غلط، نہ ولی اللہ کی بات غلط۔ جو جھوٹ بولے وہ ولی نہیں ہوتا، جو جھوٹ بولے وہ ولی، وہ پیر نہیں، منگل ہو سکتا ہے، وہ منگل ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہوتا، مداری ہو سکتا ہے، پیر نہیں۔ ولی اللہ اور جھوٹ، یہ تو 2 متضاد باتیں۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن، حضور سے پوچھا گیا مومن گناہگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے جی۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تو جو جھوٹ بولتے ہیں وہ مومن نہیں۔ اور آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ آپ کے منہ میں آ کے شرماتا ہوگا میں کس کے منہ میں آ گیا ہوں۔ ڈرو اس بات سے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ۔ جب یہ نکل جائے تو پھر دیکھنا برکتیں کتنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ 309 سال سوئے، وہ کہتے 1 دن یا آدھا دن، دونوں کی بات سچی۔ زمانے کے لیے وہ 309 سال تھے، اللہ نے ان کے لیے 1 دن یا آدھا دن بنا دیا۔ قرآن سے پتا چلا کسی کے لیے مدت اللہ لمبی کر دیتا ہے، کسی کے لیے تھوڑی کر دیتا ہے۔ قرآن سے جواب ہو گیا، زمانے کے لیے وہ 1.25 منٹ تھا، نبی کے لیے اللہ نے بڑے ہزاروں سال کر دیا۔ اگر سائنس سے جواب چاہیے تو یہ کہ جب آپ کی رفتار
نور کی رفتار بن جائے، لائٹ اسپیڈ بن جائے، تو پھر آپ کے لیے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے بجلی انسان کی بنائی ہوئی بلب 1 سیکنڈ میں 1,86,284 میل سفر کرتی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی بجلی کلومیٹر میں بنائیں گے تو 150، وہ اس سے آپ اس کو لگا لیجیے گا، ضرب دے کے آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1,86,284 میل۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی برق کی رفتار ہے، تو اللہ نے تو براق بھیجا تھا۔ اور حدیث میں ہے وہ منتہائے نظر، جہاں اس کی نظر کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم۔ یہ رفتار میں آپ کو براق کی بتا رہا ہوں، نبی کی نہیں بتا رہا۔ باہر نکل کر دن کے وقت جب اوپر دیکھتے ہو سورج نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اچھا سب کو نہیں آتا، کوئی بات نہیں، جن کو آتا ہے انہوں نے بتا دیا۔ نظر آتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں، سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ 1 سیکنڈ کے 1 خرب ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ سائنس نے 1 سیکنڈ کے 1 خرب ٹکڑے کر دیے۔ جب 1 سیکنڈ کے 1 خرب 1 ٹریلین پیسز کر دیے ہیں، تو پھر منٹ کی کتنی ہوگی اور گھنٹے کی اور پھر دن کی بات سنیں۔ جو سائنس کو مانتے ہیں وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ میں نے سورج کو دیکھا، سورج سامنے، سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ سائنس کہتی ہے، جنرل سائنس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جب تم کوئی چیز دیکھتے ہو تمہاری آنکھ سے نور نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، جس چیز کو دیکھ رہے ہو اس سے جا کے ٹکراتا ہے، پھر ٹکرا کر واپس جب تمہاری آنکھ میں آتا ہے تب تمہیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ جنرل سائنس طے شدہ ان کی بات سائنس کی۔ اب میں نے سورج کو دیکھا، میں نے سائنس سے پوچھا سورج کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 9,30,00,000 میل کے فاصلے پہ ہے۔ میری آنکھ سے نور نکلا، 9,30,00,000 میل گیا، سورج سے ٹکرایا، 9,30,00,000 میل واپس آیا، 18,60,00,000 میل کا سفر میری آنکھ کے نور نے کیا، سیکنڈ نہیں لگا۔ تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کتنی ہے؟ عقل عاجز ہے۔ علامہ اقبال جیسا شخص بھی کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ جب نبی کی بات آئے عقل کو قربان کر دو، ارے یہ عقل تو ساتویں درد کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے، میرے نبی کے مقام کی تو جبریل کو خبر نہیں ہے۔ کوئی جان سکتا نہیں، نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چلا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چلا ہے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ارے دیکھنے والے، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، اگر وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے تو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے۔ اگر تجھے وہ مکہ میں چلتے ہوئے نظر آئے ہیں تو دیکھ وہ عرش پر بھی تو چلے۔ میرے نبی کی شان کو کوئی پا سکتا نہیں۔ اعتراض کرنے والے آپ نے اتنی بات سن لی، میں نے رفتار بتائی، چلو میں نے آپ سے پوچھا تھا گھڑی، آپ نے بتایا کہیں لیے گھڑی بنی ہے کوارٹز گھڑیاں۔ یہ گھڑی ایک جسم ہے اور اس میں جو سیل ہے وہ اس گھڑی کی جان۔ اگر میں وہ نکال دوں گھڑی چلے گی؟ نہیں۔ پوچھ رہا ہوں نہیں۔ عدیل بیٹا آ گیا ہے؟ اگر
کیا بغیر بیٹری کے گھڑی چلاتا ہے تو ذرا چلا کے دکھائیں. یہ جان نکال دی گھڑی کہاں رک جائے گی؟ جو ٹائم ہے اس پر رک جائے گی. 10 سال کے بعد میں سیل ڈالوں تو کہاں سے چلے گی؟ وہیں سے چلے گی جہاں پتہ چلا جسم بغیر جان کے حرکت نہیں کر سکتا. پکی بات پکی بدلو گے تو نہیں. ادھر کی ہوا چلے ادھر کا فتوا، ادھر کی ہوا چلے ادھر کا فتوا، ایسا تو نہیں کرو گے. پکی بات. آپ نے بتا دیا جسم بغیر جان کے حرکت نہیں کرتا، جان نکل جائے رک جاتا ہے، دوبارہ جان آئے وہیں سے چلتا ہے جہاں سلسلہ رکا. بلا تشبیہ یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے، اس کی جان پیارے مصطفیٰ. جب اس کائنات سے نکلے ساری کائنات رک گئی، کیونکہ جسم ہے مگر جان نہیں. جان نکلی جسم رک گیا. حضور سیر کرتے رہے جتنا مرضی ٹائم لگا، جب واپس آئے جان واپس آئی، کنڈی کی حرکت وہیں سے شروع ہوئی پانی وہیں سے چلا جہاں رکا تھا. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. یہ نبوت کی رفتار کی بات نہیں، یہ صرف یہ بتا رہا ہوں اللہ نے ملنا تھا، اللہ نے پوری کائنات کو روک دیا. میرے محبوب کی ملاقات ہے، کوئی چون چراتی ہوئی آواز، کوئی حرکت نہ کرے. ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر اللہ نے وہاں کیوں بلایا؟ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جس نے بلایا اس سے پوچھ. رب نے بلایا نا، رب سے پوچھ. تو اپنے محبوب کو جہاں چاہے بلا لے، رب نہیں بلا سکتا. اب پڑھو آلہ حضرت کا شعر اور سمجھنے کی کوشش کرو. وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. حضرت مکان کے بغیر مکین ہوتا ہے نہیں. مکین کہتے ہی مکان کو رہنے، مکان میں رہنے والے. وہی لامکان کے کیا بات. جہاں مکان ہے ہی نہیں وہاں کے مکین. لوگوں کو جانے پہ تعجب ہے کہ وہ بشر ہو کے عرش پہ کیسے چلے گئے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ لامکان میں رہنے والا 63 برس یہاں کیسے گزارا. تمہیں جانے پہ تعجب ہے، مجھے آنے پہ تعجب ہے. وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. جس طرح چھیڑ بیٹھا ہوں نا پوری رات گزر جائے گی بیان. سبحان اللہ. ابھی تو میں نے 2 الفاظ پڑھے ہیں، سبحان اللہ اسرا. آگے پڑھے نہیں ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا، کائنات سے کیسے گزرے، قرائے زمانیر سے گزرے، لے جانے والا رب ہے. اس نے پوری کائنات کو روک دیا. اب تعجب کس بات کا؟ آپ کے یہاں صدر صاحب کوئی وزیر خاص آ جائے دوسرے ملک کا مہمان، کرفیو لگا دیتے. لاہور میں چائنا پہ آئے تھے نا، بڑے پورے لاہور شہر میں کرفیو کے 2 دن انہوں نے رہنا، کوئی حرکت نہیں کرے گا. اور تمہارا کوئی وزیر خاص آ جائے تم پورے شہر کو بند کر دو. رب نے جس کی خاطر کائنات بنائی اس حبیب کو بلایا، پوری کائنات بند کر دی. پروٹوکول ہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں. نبی گئے اور آئے وقت نہیں لگا. یہ صرف سمجھانے کے لیے باتیں، وہ گئے اور آئے وقت لگا. کیوں؟
کیوں نہیں لگا کہ یہ ہماری عقلوں میں باتیں ہیں، اس کی قدرت بہت اعلیٰ ہے۔ آگے چلے بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے، لے جانے والا لے جا رہا ہے، بشری شکل میں آئے ہیں، بشریت ان کی حقیقت نہیں ہے۔ میرے نبی کی حقیقت بشریت اونچی جو نہیں مانتے منواؤں گا، اسی لیے سننا چاہتا ہوں، پتہ لگ جائے سارے مانتے ہیں۔ بشریت میرے نبی کی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، کیا کہا؟ ما ھذا بشر، یہ بشر اتنا سونا، اتنا خوبصورت، یہ بشر۔ کہتے ہیں دنیا میں 10 حصے حسن کے، 9 حصے اللہ نے دیے یوسف علیہ السلام کو، ایک حصہ ساری دنیا کو۔ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے، میں نے کہا بہت اچھا، مگر یہ بتاؤ یہ 10 حصے کس کے حسن کے ہیں؟ یہ میرے نبی کے حسن کے 10 حصے۔ اب حسن مصطفیٰ پہ لے جاؤں، ساری تقریر ادھر چلی جائے۔ اچھا، یہاں جتنے علماء اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھو، ایک مسئلہ ہے، نماز میں امام کون بنے؟ یہ دفعہ میں ہمارے بقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، 10 آدمی ہیں، ان 10 میں سے امام کس کو بنائے؟ تو دیکھو کہ 10 کے 10 میں سے قراءت کس کی اچھی ہے، کون اچھی آواز میں قراءت کرتا ہے۔ اگر وہ 10 کے 10 سارے ایک جیسے ہوں تو دیکھو کہ ان میں قرآن زیادہ کس کو یاد ہے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہو تو دیکھو علم میں کون زیادہ ہے۔ اگر اس میں بھی برابر ہو تو دیکھو خوبصورت کون زیادہ ہے۔ یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، سوالات کم و بیش نبی موجود ہے، مسجد اقصی میں حضرت یوسف بھی موجود ہیں۔ کیا بات، جبریل میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کہتے ہیں امام الانبیاء، ظہوری صاحب جھوم اٹھے اور کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، پتا چلا میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اونچی گئی ہے، کوئی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کو سلام کرو، سچ کہتے ہیں سب سے سب سے شیخ القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی فرماتے تھے یہ نعت ہم نے قبر پہ بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، جس مرد کامل کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو سنی فوراً کہے گا میں کہتا تھا سب سے اچھے کو کہتے ہیں، 6 سمتے ہیں، 6 اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ساری کائنات چاند پٹک کے دیکھ لو، ایک ایک سے پوچھ لو، پھر آ کے میرا نبی دیکھ لو، تم بھی کہو گے سب سے سب سے سب سے
بے نبی کی ہی نہیں فرمایا، بے رسولی ہی نہیں فرمایا، کیونکہ یہ معراج میرے نبی کی شان ابدیت کی معراج ہے۔ نبوت کی معراج تو بہت آگے، حضور کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں، اور وہ ساری کائنات سے پہلے تو حضور نے اللہ کے لیے تواضع بہت زیادہ کی، عاجزی بندگی بہت زیادہ کی، اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا۔ کتنا اونچا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور جا رہے ہیں، سبحان اللہ، پہلا آسمان آ گیا نہیں، آگے جا رہے ہیں، دوسرا نہیں، آگے جا رہے ہیں۔ عقل عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل بھی دنگ، وہ آسمان چل رہا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، ابھی بھی بس میں کوئی حد ہے ان کے عروج؟ آگے بیت المعمور نہیں، آگے سدرہ، سدرہ کے بعد ایجابات عظمت کی طرح فاصلہ، کوئی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بات، کوئی حد ہے ان کے کتنے اونچے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے کسے، ہے اس اونچے سے اونچا کوئی نہیں، بعبدہ جسم اور روح کے ساتھ۔ کہتے جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے معراج کی رات نبی کو بستر سے غائب نہیں پایا۔ ایک صاحب نے دلیل میں اپنے طور پر یہ روایت پیش کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں معراج کی رات نبی بستر سے غائب نہیں ہوئے۔ میں نے کہا سن، حدیث پڑھی ہے، جانتا ہے حدیث کو، پرکھنا جانتا ہے؟ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت عائشہ کا نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی؟ معراج مکے کا واقعہ، حضرت عائشہ گھر میں آئی حضور کے مدینے میں، کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا اکاڑنی ہوں، چھیڑ نہیں ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کو نہیں، میں نے کہا لا تدرکہ الابصار، انہوں نے آگے سے پڑھا، ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا۔ میں سمجھاؤں، ان کی بات نہیں کرتا، بابا جی کی بات کرتا ہوں۔ بابا جی سر سے لے کر پاؤں تک میری آنکھ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہاں تک ہے نظر آ رہے ہیں نا؟ اس کو کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا۔ ادراک، کوئی آنکھ اللہ کو گھیر سکتی نہیں۔ حضرت عائشہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہم رؤیت مانتے ہیں، ادراک نہیں مانتے۔ دیدار اور چیز ہے، پورا پورا گھیر لینا بات کو سمجھو۔ نہیں نہیں، عقیدہ ہو امام احمد بن حنبل جیسا۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت امام سے کیا کیا نبی پاک نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا دیکھا 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 دیکھا، جب تک سانس ٹوٹ نہیں گیا یہی کہتے رہے دیکھا۔ تمہیں شک ہے نا، اس لیے کہ تمہیں کچھ نظر آتا نہیں، نظر آتا ہوتا تو انکار۔ صحابہ دیکھ رہے، حضرت ابو بکر، خبر کون دے رہا ہے؟ ابو جہل، تمہارے یار کہہ رہے ہیں وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ وہاں سے آسمانوں پہ گئے اور آ بھی گئے۔ ارے جاتے ہوئے 1 مہینہ لگے، پیدل جائیں واپس آئیں تو 1 مہینہ لگے۔ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات گیا اور ہو کے بھی آ گیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر نے فرمایا کس نے کہا یہ؟ ابو جہل نے کہا تمہارے یار کہہ رہے ہیں، ان کا وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اور جبریل سدرہ سے پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا، نبی تو بڑی شان والے ہیں۔ آسمان سے خطاب مل گیا الصدیق، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر۔ سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔
صدیق اکبر رضی اللہ. کتاب ملا، ماننے والوں کو ملتا ہے، دوسروں کو ملتا نہیں. ملے اندر سے باہر سے خالی. اپر چیمبر از ایمٹی. یہ اوپر والا کھانا ان کا خالی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹاتے گھٹاتے خود گھٹ جائیں گے، اور جو بیان کرتے ہیں اللہ نبی کے صدقے ان کو بڑھائے گا. بابے کا جنازہ دیکھ کے بھی حلیمت نہیں آئی. تنوین ہے، یہ تنوین بتا رہی ہے پوری رات کا واقعہ. میں برانچ لائنیں چھوڑ رہا ہوں، مکس پلیٹ جہاں جہاں ہو رہی ہے بیچ میں بات کر رہا ہوں. آگے چلیں. لیلن، راتوں رات، کہاں سے کہاں تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف. اتنے واقعے کا منکر مسلمان نہیں، کیونکہ یہ بیان قرآن میں آیا. جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان، جو آگے کے سفر کا انکار کرے وہ گمراہ. کیوں کہ حدیثیں ہیں، متواترہ ہیں، مشہورہ ہیں، مصدقہ متفقہ ہیں، اس کے باوجود جو انکار کرے وہ گمراہ ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کافر، لیکن جو اتنے حصے کا منکر ہے وہ چونکہ قرآن کا منکر لہذا مسلمان نہیں. اقصی کے ایک معنی دور کی جگہ، ایک معنی. تو اب معنی یہ ہوگا وہاں تک گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا، جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا. وہاں گئے جہاں کا کوئی ہم بتا سکتے نہیں، کیونکہ ساری کائنات عرش کے نیچے عرش کے اوپر لامکان. اس کو لامکان کہتے ہی اس لیے کہ وہاں کوئی مکان نہیں. تو پتہ چلا میرا نبی آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہے. کوئی اپولو نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے، کوئی آکسیجن سلنڈر نہیں ہے. تو نبی سب، بلکہ مختصر جملہ کہوں، میرا نبی صرف رب کا محتاج ہے، باقی سب میرے نبی کے محتاج ہیں. ٹھیک، آگے چلیں. حضور نے خود سفر نامہ بیان کیا، خود سنا رہے ہیں. متعدد 40-45 صحابہ صحابیات کی روایات پوری کتابوں میں موجود. بڑی لمبی حدیث. حضور نے سارا سفر ہم چلے، کیا کیا ہوا، مدینہ آیا، مدین آیا، بیت اللحم آیا. فرمایا مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره. ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہوئے. اب یصلی کا معنی یا تو نماز کرو گے یا درود و سلام کرو، یا کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے تھے یا پھر کھڑے ہو کر نماز. ہم آسمان کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم سلام پڑھتے ہیں اس وقت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے وہ کام کیا جو اللہ کے لیے کرنا تھا، تم نے نبی کے لیے کیا، لہٰذا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ شرک. اسی طرح لگا ہاتھ باندھ کے سلام. میں نے کہا تو تم بھی پڑھتے ہو. میں نے کہا وہ تو تم بھی پڑھتے ہو. نہیں ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو. بالکل نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو.
کہنے لگے کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاتھ باندھے ہوئے یا نہیں؟ کھڑے ہوئے ہو یا نہیں؟ تم پڑھ لو تو جائز، ہم پڑھے تو ناجائز یہ ہو سکتا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف اشارے کر رہا ہوں. ان کے نصیب میں محبت نہیں، ادب نہیں. حضور نے سارا سفر نامہ بیان کیا، خاص طور پر حضرت موسیٰ کا ذکر کرنے کا. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے، میری پیدائش سے پہلے وفات پا چکے، آج بھی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. جان لینا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، اندازہ کر لینا حبیب اللہ کی کتنی شان ہے. میں نے پورا واقعہ تو سنانا نہیں ہے، وہ سناؤں تو بہت ٹائم لگے. میں نے صرف آپ کو جھلکیاں بتائیں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیا رکھی ہے؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. کہلوایا توجہ کریں. کتاب کا نام بیان القرآن، لکھنے والے تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی جناب اشرف علی تھانوی. ناراض نہ ہو، مجھے کمیشن دیا کرو. تمہاری کتاب کی بھی شہرت کر رہا ہوں، تمہارے مفتی کی بھی شہرت کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارے حوالے دیتا ہے. تو لکھا کیوں تھا؟ اور لکھ دیا تھا تو چھاپا کیوں تھا؟ اور اگر چھاپ ہی لیا تھا تو بیچا کیوں تھا؟ اگر تھانوی لکھے اور کاڑوی پڑھ لے تو پھر خبر تو لے گا نا. اس میں لکھا ہوا ہے، تمہارے میں لکھا ہے کہ برکتوں سے مراد نبیوں کی قبریں ہیں. ہزاروں انبیاء دفن ہے مسجد اقصی کے گرد. اللہ ان کو فرما رہا ہے بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو اللہ والوں کے مزارات کو غلط نہ کہو، خود اللہ فرما رہا ہے برکتیں ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ فرماتے وجعلنی مبارکن اینما کنتو. یہ اینما کنتو کسی دن ان کو استادوں کو کہنا آپ کو سمجھائے. جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں رہوں، میں زمین پر ہوں تو برکت والا، ہوا میں ہوں تو برکت والا، آسمان میں ہوں برکت والا، گھر میں ہوں برکت والا، سفر میں ہوں برکت والا. تو جتنے بابا فرید بہ گئے، جتنے داتا ہجویری بہ گئے، برکت والے ہیں یا نہیں؟ برکت والا جہاں بیٹھے گا وہاں بھی برکت ہو جائے گی. ہم جائیں گے برکت والی جگہ، برکت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سمجھ آ رہی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. کیوں لے گیا اپنے حبیب کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے اس عبد مقدس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. من کا لفظ لِنُرِيَهُ من، اور من بعض کے لیے ہوتا ہے، تمام نہیں، کچھ وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے. محبوب تیرے لیے کائنات بنائی ہے، معراج کی رات آ کے دیکھ جا کیا کیا بنایا ہے. اللہ نے سیر کرائی. کس نے سیر کرائی؟ اللہ نے سیر کرائی. اپنے حبیب کو، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی. ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. ہر کسی کو کوئی عزت، کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، معراج کا واقعہ آپ کو میں نے صرف کچھ جھلکیاں، پورا واقعہ میں نے معراج کی شب بیان کیا تھا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، سن لینا. نماز پڑھائی حضور نے مسجد اقصی میں. ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، سوچ کے جواب دینا. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے،
جتنے لوگ سن دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، عبدالستار صاحب کا پورا خاندان باہر امریکہ میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں. سوال میرا آپ ساتھ، 2 منٹ کے لیے آپ بن جاؤ مفتی، میں بنتا ہوں سائل سوال کرنے والا. آپ نے صرف 2 منٹ کے لیے صبح جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہم سارے مفتی ہو گئے. سوال میرا ہے، مفتی بن کے آپ جواب دو. نماز جنازہ میں میت آگے زندہ پیچھے، ٹھیک ہے؟ اونچی مفتی ہو بولو کچھ بھی. میت آگے زندہ، میت پیچھے رکھ دو، زندہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں. اتنے اچھے مفتی ہیں آپ کے شہر میں، دیر نہیں لگائی فوراً جواب. میں ذرا دیکھ لوں، بتاؤں گا، تحقیق کر لوں. آپ اپنے جواب پہ قائم رہو گے انشاءاللہ. اگر میت پیچھے، مردہ پیچھے اور زندہ آگے، نماز، کیونکہ مردوں کی امامت اونچی کہنے، ہاتھ جوڑتا ہوں ذرا اونچی کہہ لو، نہیں ہوتی. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہو جائے، مردوں کی امامت. میرے نبی نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے. سبحان اللہ. نعرہ پوری امت کو پیغام، قیامت تک کے لیے پیغام، مردوں کی امامت نہیں ہوتی، یہ سارے زندہ ہیں، یہ سارے زندہ ہے. ان کا امام بھی زندہ. اچھا، وہ نبیوں کی روحیں نہیں آئیں کی، سارے نبی جسم کے ساتھ آئے، سارے نبی اپنے جسم کے ساتھ. اچھا جی، جلسہ کرنا تھا عبدالستار صاحب نے، وہاں سے پیغام دیا حضرت صاحب کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی جلسہ کرنا ہے. سب نے کہا جی بسم اللہ، بسم اللہ. فلیکس بن رہے ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں، ٹی وی پہ جناب خبر چل رہی ہے، آپ سب کو پتا ہے فلاں تاریخ، فلاں جگہ، فلاں وقت پہ جلسہ ہوگا. آپ سارے آئے. معراج کی رات سارے نبی جمع ہوئے تھے، کوئی جلسے کا اعلان ہوا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. فلیکس لگے تھے؟ نہیں. ٹکٹ چلے تھے؟ نہیں. واٹس ایپ، نہیں. ایس ایم ایس، ایمو، کوئی بگ وغیرہ، کوئی پیغام نہیں. کیوں؟ نبی باخبر ہوتے، نبی میں نے کہا نا یہ معراج سنو، سمجھو تو صحیح ہے. معراج کوئی سمجھ لو گے میرے نبی کا خاص معجزہ ہے تو میں سمجھ آ جائے گی وہ نبی ہے کیا، ہم ان کو جانے نہیں. یہ جس نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا، مجھے مسجود ملائک بنایا، مجھے ساری چیزوں کے نام سکھائے. حضرت آدم نے جو اللہ نے نعمتیں دی تھی بیان کر کے وہ بیٹھ گئے. حضرت نوح اٹھے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اٹھے، حضرت موسیٰ، حضرت کلیم اللہ. سب کے بعد میرے نبی پاک کھڑے ہوئے. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. حضور نے ذکر شروع کیا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. ساری کائنات. ابھی حضور نے کہنا شروع کیا تھا، حضرت ابراہیم کو جوش آ گیا. حضرت ابراہیم کو جوش آ گیا. کیا آ گیا؟ اور یہ باتیں ہیں، ہم سب اللہ کے نبی ہیں، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی وہ ہم میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اس دن نبی کہہ رہے تھے، ان کی غلامی میں آج ہم کہتے ہیں سب سے اولا، سب سے بالا والا، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شان کے ڈنکے بج رہے ہیں، نبی بھی کہہ رہے ہیں یہ سب سے افضل ہیں. افضل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مجھے علماء سے نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنا بولتے تو سارے افضل کہتے کس کو ہے؟ سب سے اعلیٰ. آپ زیادہ. اب فضیلت کے معنی بتاتا ہوں. دو چیزیں ہو نا، ان میں جس کا درجہ زیادہ ہو اس کو افضل کہتے ہیں.
سارے نبی فضیلت والے، مگر نبی کا درجہ سب سے ہم کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے، مگر اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نبیوں نے بھی بنا۔ بشری کمال رکھنے والے مسجد اقصی میں رہ گئے، میرا نبی آگے گیا۔ مسجد مہاجرین جس میں میرے والد صاحب خطبہ فرماتے رہے، وہ تو شہر میں ہے نا، یہ اس کے نام سے دوسری مسجد بنی ہے۔ باہر مسجد میں جمع ہونے والوں، منڈوری ساہیوال والوں، شاید یہ بات نہیں سنی تو سن لو، آسمان کا دروازہ مسجد اقصی کے اوپر ہے، این سیدھ میں۔ آسمان کا دروازہ کہاں ہے؟ مسجد اقصی کی سیدھ میں، اور جنت کا دروازہ روضہ رسول کی سیدھ میں ہے۔ سیڑھی تھی، معراج سیڑھی کو کہتے، حضور گئے پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا۔ کہتے ہیں جی آسمان کا وجود نہیں ہوتا تو نظر آتا۔ جس نے یہ بات کی اس سے پوچھو تیرے سر میں درد ہوتا؟ کہتا جی ہوتا۔ میں نے کہا دکھا۔ کہتے ہیں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، تجھے یقین ہے تیرے سر میں درد ہے، دکھا سکتا ہے؟ انکار کرے گا؟ مان رہا ہے درد ہے تو ضروری نہیں ہے، چیزیں ہوتی ہیں مگر نظر نہیں۔ اب آپ کسی کو نظر آئی ہے کبھی؟ آپ میں سے جس نے دیکھی ہو ذرا ہاتھ اٹھائے، میں اس سے پوچھوں کیسی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے چیز ہل رہی ہے تو یہ ہوا کی نشانی ہے۔ ہوا کو کوئی دیکھ سکتا؟ انکار کرو گے ہوا کا؟ ایئر پریشر باقاعدہ پیدل ناپتے ہو، درجہ حرارت تو موجود ہے۔ بہت سی چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے نہیں۔ اور آسمان کو بہت جلد سائنس مانے گی، نئی تھیوریاں آ گئی ہیں، وہ بہت جلد، کیونکہ معراج نے اتنے دروازے کھول دیے ہیں کائنات پر علم کے، جتنا غور کرتے جاؤ گے میرے نبی کی شان سمجھ آتی جائے گی۔ علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں آسمان کو کہتے، وہ کہتا ہے یہ جو آسمان فتح کرنا ہے تو بشر کی جان ہے، نبی کی جان تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جبریل نے آگے سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا میں جبریل، فرشتوں کا سردار۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ پہلے آسمان کا فرشتہ پوچھ رہا ہے تمہارے ساتھ کون؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے آخری نبی۔ تو اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اگر یہ نہ آتے تو آج تیرے لیے بھی دروازہ نہیں کھلنا تھا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم موجود، مرحبا مرحبا کہہ کے استقبال کیا۔ ظاہر میں میرے نقل ہیں، باطن میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ بظاہر میری اولاد ہے لیکن حقیقت میں میری بھی اصل ہے، یہ نہ ہوتے تو میں۔ حضرت آدم کی ایک بات سناؤں آپ کو ساہیوال والوں، حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو رنجیدہ ہو جاتے۔ دائیں طرف کو عربی میں یمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بائیں طرف کو شمال، دائیں طرف کو اونچی اور اونچی یاد کرتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں اس لیے آپ سے کہلوایا ہے۔ دائیں طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھ کے رنجیدہ۔ دائیں طرف ان کو ان کی وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنتی ہے، بائیں طرف وہ اولاد جو جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا نام کیوں لاواں۔ بائیں طرف سمجھ گئے؟ دائیں طرف کون؟ جنتی۔ پھر کہیے گا ایک بار اور